اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے شکر کے ساتھ کہ الحمدللہ اس نے دوبارہ سے ہمیں زندگی دی ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، آمین یا رب العالمین۔ ماشاءاللہ رضوانہ، اور اس دعا کے ساتھ کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آج جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے 30 نومبر ہے 2020، منڈے کا دن ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم اپنے سیرت کے پروگرام کی 7ویں قسط شروع کر رہے ہیں، پارٹ 7 سیریز آف سیرت النبی کی۔ اور میرا نام نکھت حیدر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کی باتوں سے، آپ سب کے ریویوز سے اور آپ سب کے فیڈ بیک سے ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ آپ لوگوں کو سیرت کے پروگرام سے فائدہ ہو رہا ہے، الحمدللہ۔ اور پچھلے دنوں 2 پروگرام میرا فیس بک کے اوپر شیئر نہیں ہو سکا، الحمدللہ آج بھی مشکل آئی لیکن شکر ہے کہ سالو ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا سبوں کو، جو ہماری مدد کر رہے تھے سبوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اور وہ لوگ جو کہ مس کیا، جنہوں نے 2 ہفتے اور نہیں سن پائے، حالانکہ ریکارڈنگ سکینت پہ جاتی ہے لیکن اس کے باوجود اگر وہ فیس بک پر جا کے دیکھیں تو میری یہ ساری ریکارڈنگ 2 ہفتوں کی پچھلے موجود ہے وہاں پر، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ اور وہاں پر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ 2 ہفتے کا پروگرام وہاں موجود ہے۔ اب ہم ان پچھلے دنوں میں ہم نے کیا چیزیں دیکھی ہیں اور کیا سنا ہے اور کیا سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم۔ آپ کو اتنے لمبے سیرت کے پروگرام میں چلانے کا مقصد، یا ہم سب کے چلنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم سب کے چلنے کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ میرے لیے رول ماڈل ہیں، ان کی زندگی سے ہم اپنی زندگی میں چلنے کا سلیقہ سیکھ پائیں، اس رول ماڈل کی اتباع اور کو اتباع کر سکیں، فالو کر سکیں اور اپنے آپ کو سنوار سکیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے، اس لیے کہ یہی اللہ کا راستہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی میں یہی سکھایا کہ اس طرح ایک ایمان والا، ایک مومن جیے گا، اس طرح جیا جائے گا، اس طرح صبح کی جائے گی، اس طرح دن گزارا جائے گا،
اس طرح شام کی جائے گی اور اس طرح اپنے رب سے ملاقات کی جائے گی۔ تو جیسا کہ ہم سب بہت پہلے سے جانتے ہیں اس بات کو کہ ہر آدمی اس بات کو روزانہ اپنے لیے یاد دہانی اپنے آپ کو کرائے، ہم بھی کرائیں، آپ بھی کرائیں، کہ زندگی کچھ نہیں، کس چیز کا نام ہے؟ اللہ سے ملاقات کی تیاری کا نام۔ اللہ سے ملاقات کی تیاری کا نام زندگی ہے۔ زندگی اللہ سے ملاقات کی تیاری کا نام ہے۔ ہم زندگی کو کچھ اور سمجھتے ہیں، لیکن زندگی کو یہ معنی پہنانے کی ضرورت ہے، زندگی کو اس فکر میں گزارنے کی ضرورت ہے، زندگی سے یہ لینے کی ضرورت ہے کہ لبنہ، اگر یہ بات آپ افشین کو بولیں، وہ سکینت پہ ڈال دیں دوبارہ سے۔ جو لوگ فون پر ہیں، آپ لوگ آواز تو جا رہی ہے نا آپ لوگوں کو کہ درس شروع ہو چکا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو ہم لوگوں کو یہ سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ اور افشین پلیز ڈال دو سکینت پہ کہ درس دوبارہ شروع ہو چکا ہے، تاکہ جو لوگ اگر چلے گئے ہیں تو پھر دوبارہ سے واپس آ جائیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ ہم نے کیا سیکھا ان 7 پروگراموں میں؟ اگر آپ تفصیل سے جا کے سننا چاہیں، آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ اور جو لوگ کہ نہیں سن پائے تھے پیچھے کا، تھوڑا سا وقت لگائیں اپنی زندگی میں۔ یہ نہیں ہے کہ کون درس دے رہا ہے، یہ ہے کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ تو ہم نے سیکھا، اور ہم نے محبت سیکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر ماشاءاللہ۔ اور ہم نے یہ جانا کہ آپ کا چہرہ مبارک خوبصورت ترین چہرہ تھا، آپ کے خد و خال ہر درجہ دلکش تھے۔ آپ کی شخصیت کو ہم نے سیکھا کہ آپ کی پرسنالٹی، آپ کی شخصیت دل موہ لینے والی تھی۔ آپ کا لباس تقویٰ کا لباس تھا، آپ کا لباس تقویٰ کا لباس تھا۔ آپ کی رفتار عباد الرحمن کی نرم چال تھی، آپ کی رفتار عباد الرحمن کی نرم چال تھی۔ آپ کی گفتار بہت محتاط، ویری کیئرفل، جوامع الکلم، بیکار باتوں کا شوق نہیں تھا، حکمت سے بھری ہوئی، ایک ایک بات کے اندر، ایک ایک جملے کے اندر پورا سمندر پرویا ہوا۔ اور آپ کا انداز قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ بھلی بات کی جائے، خوبصورت بات کی جائے، اچھی باتیں کی جائیں، لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جائے، لوگوں کی دلجوئی کی جائے، لوگوں کے لیے مرہم کا کام کیا جائے، اپنی زبان سے مسیحائی کی جائے۔ یہ تھا آپ کا انداز۔ اور ہم ان تمام چیزوں میں اپنے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا کہ ہم ان تمام چیزوں میں اپنے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آپ کا سوشل کانٹیکٹ، آپ کا سماجی رابطہ، سب کی قدردانی کرنے والے اور سب سے آگے بڑھ کر محبت کرنے والے۔ وائی می، میں ہی کیوں آگے بڑھوں، میں ہی کیوں بات کروں، میں ہی کیوں مسکراؤں، میں ہی کیوں ملوں، میں ہی کیوں فون کروں۔ یہ نہیں سوچتا اللہ کا بندہ، یہ مومن نہیں سوچتا، اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا۔ جب آپ کی زندگی میں ہمیں یہ باتیں پتہ چلتی ہیں کہ آپ نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا، مجھے سب سے زیادہ ڈرایا گیا، تو پھر سب سے زیادہ تو آپ کو چاہیے تھا کہ لوگوں کا بائیکاٹ کرتے، ہے نا؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ لوگوں سے دور ہو جاتے، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ لوگوں سے ڈرنے لگتے۔ ہم ڈرنے لگ جاتے ہیں، سچی بات ہے۔ میرا خود اپنا تجربہ یہ ہے کہ بار بار تجربے کے بعد اگر ایک آدمی ثابت ہی یہ کرتا ہے کہ وہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ وہ آپ کو مشکل میں ڈالے بغیر نہیں رہے گا، تو پھر میرا دل یہ ہوتا ہے کہ بھائی تھوڑی سی دوری اختیار کرو۔ اس میں حکمت ہے، اس میں منع نہیں ہے، قطع تعلق ہی نہیں ہے۔ حکمت ہے کہ انسان مور فوکسڈ ہو کے کوئی اور زیادہ امپورٹنٹ کام کرنا چاہتا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں کسی کے بھی اعتبار سے یہ دوری دکھائی نہیں دیتی. آپ نے سب کے زخم اپنے سینوں پہ لیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ظفر، آپ نے سب کے زخم لیے اپنے سینوں کے اوپر اور سب کو واپس کیا دیا؟ محبت، مسکراہٹ، ساتھ. الحمدللہ. تو ہم بہت دور کھڑے ہیں ابھی اس راستے سے جو راستہ مجھے جنت کی طرف لے کے جاتا ہے. اور سب سے پہلے جو راستہ سب سے قریب ترین ہے اور اعمال میں وزن جس کو کہا جائے وزنی ترین ہے، وہ ہے اخلاق کا راستہ. وہ ہے اخلاق کا راستہ. تو آپ کا سوشل کانٹیکٹ ہمیں بتا رہا تھا جب پچھلے ہفتے ہم نے سنا اور پڑھا، سبحان اللہ، کہ آپ نے کیسے بیلنس رکھا ہے اپنے کام، اپنی مصروفیت اور سب سے بڑھ کے اپنی منزلت، جو آپ کو مقام اللہ نے دیا تھا کہ آپ دنیا کے اور تمام انبیاء کے امام آپ تھے. آپ دنیا کے سب سے اشرف انسان تھے اور ہیں. لیکن آپ کی زندگی میں کتنی نرمی، کتنی محبت اور کتنا احترام دکھائی دیتا ہے لوگوں کے لیے. اگر دین کا کوئی خلاصہ بیان کرنا ہے اخلاق کے اعتبار سے، تو آپ کی زندگی میں ایک چیز دکھائی دیتی ہے کہ ایک چیز اپنانا، احترام، رسپیکٹ ہر ایک کے لیے. ہر ایک کے لیے، کیا بوڑھا کیا چھوٹا، کیا بڑا کیا چھوٹا، کیا بوڑھا کیا جوان، کیا امیر کیا غریب، کیا گورا کیا کالا، ہر کوئی انسان ہے اور انسان ہونے کی حیثیت سے کیا ہے؟ قابل احترام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا، سب ایک ہی والدین کی اولاد ہے. تو پھر ڈسکریمنیشن کیسے ہو سکتی ہے بھلا؟ کیسے ہو سکتی ہے بھلا؟ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام سوشل کانٹیکٹ میں ہم نے دیکھا. اس کے بعد تو ایک چیز یہ ہے کہ انسان اخلاق، آگے ہم اخلاق کو بھی پڑھیں گے اور ہم لوگ دیکھیں گے، لیکن سوشل کانٹیکٹ کے اعتبار سے، سماجی رابطے کے اعتبار سے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں احترام ہر ایک کو. کیا شوہر کا احترام کی جب بات آتی ہے تو شوہر کہتے ہیں ہمارا احترام ہونا چاہیے. کیا بیویوں کا احترام نہیں ہونا چاہیے؟ کیا بیویاں اپنی ساری زندگی کی خوشیاں، اپنا گھر بار، اپنے بھائی بہن اور اپنی ساری خوشیوں کو پیچھے چھوڑ کے صرف ایک انسان کے لیے اپنی دنیا تج کے نہیں آتی؟ کیا اس کو احترام نہیں چاہیے؟ اس کو احترام نہیں ملنا چاہیے؟ اس کو اس گھر میں جس کے لیے اس نے سارے اپنے پورے گھر والوں کو خیر بات کہا ہے. تو یہ ایک ایسا یعنی چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اگر زندگی میں اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہم کو لگتا ہے کہ یہ پورے جو ہے وہ سماجی رابطوں میں، سارے رشتوں میں یہ خوبصورت ترین ایک ایسا سبق ہے جس کو اگر انسان پکڑ لے تو دنیا کے اندر سے ساری تکلیفیں دور ہو جائیں. تو ہم نے یہ دیکھا تھا پچھلے ہفتے. آج ہم جو چیپٹر دیکھنا چاہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی چیز سے، ایک ایسے جس کو کہا جائے نا کینڈڈ کیمرہ، کہ آپ کے چھپے ہوئے وہ معاملات جو عام طور پر دنیا کی نگاہ میں نہیں تھے، آپ کی خالص نجی زندگی، آپ کی خالصتاً پرائیویٹ لائف. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اکثر بڑے لوگ جو کہلاتے ہیں وہ پبلک لائف کے لیے ایک کیا کرتے، ایک آرٹیفیشیل ایک بیہیویئر رہتا ہے ان کا، ایک مصنوعی کردار کا چوغا پہنے ہوئے ہوتے ہیں ہم سب. اور وہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی پھر ہم نجی زندگی میں اپنے پرائیویٹ لائف میں جیسے ہی ہم داخل ہوتے ہیں تو یہ کپڑا، یہ لباس، یہ کیا ہوتا ہے، یہ اتر جاتا ہے. باہر میں بہت اچھے ہیں، اندر میں بہت خراب ہیں. باہر میں بڑے نرم ہیں، بڑے لونگ ہیں، اندر میں اتنے ہی سخت ہیں. باہر میں بڑی مسکراہٹ ہے، گھر میں شیر ببر ہیں. تو یہ جو معاملات ہیں، یہ اگر انسان کا باہر، ظاہر اور باطن اگر فرق ہونا
تو انسان نظر سے گر جاتا ہے، انسان اپنی قدر کھو دیتا ہے. یہ اس میں فرق نہیں ہونا چاہیے. اور جتنا یہ فرق تو تھوڑا بہت ہر ایک کی زندگی میں آتا ہے. کوئی انسان ویسا جیسا باہر ہے ایک دم ویسا گھر میں بیہیو کرے، یہ اور ہر وقت ویسے ہی بیہیویئر میں ہو، اس لیے کہ 24 گھنٹے کا ساتھ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ. یہ اتنا ممکن نہیں ہے. ہم سب انسان ہیں، کمزور ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم سبق لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اتنا کنٹراسٹ کہ ایک آدمی باہر کیا ہے اور اندر کیا ہے کوئی انسان امیجن ہی نہیں کر سکتا کہ یہ آدمی گھر میں ایسا ہوگا. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور جتنا یہ کنٹراسٹ بڑھتا جاتا ہے اتنا انسان اپنی قدر کھوتا چلا جاتا ہے. تو کوشش یہ کرنی ہے ہم سب کو کہ ہم جو اخلاق باہر دکھا رہے ہیں، باہر والوں کو دکھا رہے ہیں، وہی اخلاق ہم اندر والوں کے لیے بھی رکھیں. جتنی میٹھی ہم باہر والوں کے لیے زبان استعمال کرتے ہیں اتنی میٹھی گھر والوں کے لیے بھی ہونی چاہیے. جتنا ہم باہر والوں کے لیے مسکراتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ اس آرٹیفیشیل بیہیویئر کو کیری کرتے کرتے انسان تھک جاتا ہے، تو پھر اندر گھر والوں کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم آگے چلیں گے. میرے پاس اذان ہو رہی ہے اس کے بعد. جزاکم اللہ خیر کثیرہ فار یور ویٹنگ. جانا کہاں چاہیے اور ہمیں کرنا کیا چاہیے، کس چیز میں صرف ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالی. تو ہم آگے چلتے ہیں. آگے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ لائف، اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ دنیا میں ہر بڑے لیڈرز کے اندر یہ پایا جاتا ہے، اور ایون ہمارے اندر بھی پایا جاتا ہے کہ ہم باہر والوں کے لیے کچھ ہوتے ہیں اور گھر والوں کے لیے کچھ ہوتے ہیں. باہر دیکھیں تو بڑی آن بان ہے، بڑی شان ہے، اور گھر پہنچے تو انتہائی پستی میں گر گئے. باہر میں جو ہے وہ سادگی اور تواضع اور پتہ نہیں کیا جو لوگوں کو پسند ہے ویسا بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور گھر پلٹے تو پھر کیا ہو گیا، عیش و عشرت میں اور گناہوں میں ڈوب گئے، نعوذ باللہ. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے نعوذ باللہ ہم میں سے کوئی ایسا ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں پر فرق پایا جاتا ہے. آپ اور ہم اپنے اخلاق کا موازنہ کریں، کہاں پہ فرق پایا جاتا ہے. ہم اگر باہر میں نرم آواز میں بات کرتے ہیں تو گھر میں بھی نرم آواز میں ہی بات کرنی چاہیے. باہر میں نرم اور اچھے مشہور ہیں تو گھر والوں سے بھی یہی گواہی ملنی چاہیے ہمیں، اس لیے کہ گھر والوں کی گواہی کام آئے گی نا. شوہر کے اخلاق بیوی سے پوچھے جائیں گے اور بیوی کے اخلاق شوہر سے پوچھے جائیں گے، تو یہ گھر والوں کی گواہی کام آئے گی. تو میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اس بات کا بہت خیال کرے کہ ہم کہاں پر باہر والوں سے مختلف اور ڈیفرنٹ بیہیو کرتے ہیں. اور جیسا کہ ہم نے پیچھے دیکھا کہ یہ سب کچھ آسان ہو جائے گا میرے لیے اور آپ کے لیے جب جتنی باہر والوں کی رسپیکٹ کر رہے ہیں اس سے بڑھ کے ہم اپنے گھر والوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. اس لیے کہ وہ ہمارے ساتھ ہمارے کام آ رہے ہیں نا، ہماری زندگی میں، ہماری نجی لائف میں، ہمارے پرائیویٹ لائف میں، وہ 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہیں. ان کو جو ہے پریفرنس ملنی چاہیے، ان کو پرائرٹی ملنی چاہیے. اور اگر ہم پرائرٹی نہیں دے سکتے تو کم سے کم ہم برابری تو دے سکتے ہیں، کم سے کم ہم برابری تو دے سکتے ہیں. تو یہ ہے بہت ضروری کہ انسان کی جو پرائیویٹ لائف ہے وہ کیسی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ لائف سے سیکھتے ہیں. آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رنگ تھا وہ کیسا رنگ تھا؟ ایک ہی رنگ گھر میں بھی اور ایک ہی رنگ باہر. اللہ اکبر. یہ ہے ہمارا رول ماڈل، ایسے ہیں ہمارے رول ماڈل. سبحان اللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، بہت غور سے سنیں وہ تمام خاوند. اللہ کرتا کہ یہ میسیج ہم شوہروں تک پہنچا پاتے. موسٹلی میری لسنرز بیویاں ہیں، اللہ کرے کہ ان کے توسط سے یہ بات ان تک پہنچے، ان کے شوہروں تک. اور یہ بات کوئی نئی نہیں ہے کہ ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن جب ہم سیرت پڑھ رہے ہیں تو دوبارہ سے اس سیرت میں اپنی سیرت کو تلاش کریں انشاءاللہ تعالی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ان سے کسی نے دریافت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے. وہ تمام شوہر جو اپنے گھر میں کام کو بہت برا جانتے ہیں، شان کے خلاف جانتے ہیں، سنیں ضرور. انہوں نے جواب میں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدمیوں میں سے ایک آدمی تھے،
اپنے کپڑوں کی دیکھ بھال خود ہی کر لیتے، اسی طرح بکری کا دودھ خود دہتے، اپنی ضرورتیں خود ہی پوری کر لیتے، اپنے کپڑوں کو خود ہی پیوند لگا لیتے، اپنے جوتے کی مرمت خود ہی کر لیتے، اور یہ کہ اپنے ڈول کو ٹانکے لگا لیتے، بوجھ اٹھاتے، جانوروں کو چارہ ڈالتے، کوئی خادم ہوتا تو اس کے ساتھ مل کر کام کرا دیتے۔ سبحان اللہ، کون کہتا ہے؟ کہتا ہے بھئی نوکر خود ہی کام کرے۔ نوکر کے اوپر تو یہ بوجھ ہوتا ہے کہ بھئی مالک کو 24 گھنٹہ خوش کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اور ہم اپنے آپ کو پھر دیکھیں کہ ہم اللہ کے نوکر ہیں، تو پھر ہم نے یہ ذمہ داری کتنی اٹھائی ہے اپنے سر کے اوپر۔ لیکن نوکر سے 24 گھنٹے ہم ناراض کیوں رہتے ہیں کہ وہ صحیح کام نہیں کرتا اور وقت پر کام نہیں کرتا یا محنت نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خادم کے ساتھ خود مل کر کام، بوجھ کا کام ہوتا خود مل کر کرا دیتے۔ مثلاً اسے آٹا پسوا دیتے، کبھی اکیلے ہی مشقت کر لیتے۔ بازار جانے میں آپ کو کوئی رکاوٹ آڑ نہیں تھی، یعنی پہلے زمانے کے لوگوں کے حساب سے دیکھیں تو یہ بہت شان کے خلاف بات ہوتی تھی، بڑے لوگوں کے شان کے خلاف ہے کہ وہ بازار جائیں۔ بازار جانے میں آپ کو کوئی آڑ نہ تھی، خود ہی سودا سلف لاتے اور ضرورت کی چیزیں ایک کپڑے میں باندھ کر اٹھا لاتے، خود ہی سودا سلف لاتے اور ضرورت کی چیزیں ایک کپڑے میں باندھ کر اٹھا لاتے۔ اب انڈیا میں تو ابھی تک یہ سسٹم چلتا ہے ماشاءاللہ کہ شوہر باہر کے کاموں کو کر لیتے ہیں اور بیویاں گھروں میں ہوتی ہیں، بٹ یہاں پر آنے کے بعد بیوی نے ڈرائیونگ کیا سیکھی؟ شوہر نے سارے باہر کے کاموں سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا کہ نہیں، اب گاڑی سیکھی ہے تو گروسری آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ کہ اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا، اور بیویاں ایسے اٹھاتی ہیں کہ جیسے یہ ہمارا ہی فرض ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بیویوں کو اٹھانا نہیں چاہیے، لیکن گروسری کو تو وہ فرض سمجھتی ہیں، مسجد آنے کو فرض نہیں سمجھتی، کہتی ہیں نہیں یہ تو مردوں کا کام ہے۔ مساجد میں تو مرد جائیں نا، مساجد میں مرد جا کے نماز پڑھیں۔ ہم وہاں کی باتیں نہیں کر رہے جہاں پر عورتوں کو اجازت نہیں ہے مساجد میں جانے کی، ہم وہاں کی باتیں کر رہے ہیں جہاں پر عورتیں آرام سے بازاروں میں گھومتی پھرتی ہیں، جہاں پر مساجد اس طرز کی بنی ہوئی ہیں جہاں پر کہ عورتیں خود آتی ہیں، آ سکتی ہیں اپنی گاڑیوں سے، وہاں پر وہ دکھائی نہیں دیتی۔ ان کی زندگی کی ضرورت تو ان کی ہے، لیکن اللہ ان کی غلامی ان کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا گھر ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو اپنے گھروں میں رحمت چاہیے، لیکن یہ رحمت کہاں سے ملتی ہے، اس رحمت کی نشاندہی ان کے دماغ میں کم ہوتی ہے۔ اور افسوس کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں، یا جو رحمت برس رہی ہے اس کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ سیل کہیں پر لگی ہو تو ہم عورتیں شاید سب سے پہلے جا کے لائن لگائیں، لیکن جو رحمت کی سیل اللہ کے گھر میں پائی جاتی ہے وہ سیل وہ ہماری ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو یہاں پر دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کس طرح گھر کے کاموں کو کراتے تھے۔ ایک تو بات ہو گئی شوہر کے اعتبار سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ ملتا ہے۔ دوسری بات یہ ہو گئی بیوی کے اعتبار سے بھی کہ اب مرد ہی نہیں، ایون عورتیں بھی جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں، اور جس اب ہم ماڈرن ایج میں داخل ہو چکے ہیں، اس میں ایون عورتیں گھر کے کاموں کے اندر عیب دیکھتی ہیں، برا جانتی ہیں، اپنے معیار سے ہٹ کے جانتی ہیں۔ پڑھی لکھی لڑکیوں نے یہ سمجھ لیا کہ گھر کا کام اب ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں اللہ کا نبی، اتنا عظیم انسان، ہیڈ آف دا اسٹیٹ، اللہ کا رسول جس سے فرشتے آ کے ملاقاتیں کیا کرتے تھے اور جو عالم بالا کی سیر کیا کرتا تھا، وہ انسان گھر کے کام کرنے میں کوئی عیب، کوئی آر، کوئی جو ہے وہ رکاوٹ محسوس نہیں کرتے۔ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ نے تو ہمیں اسی کام کے لیے بنایا ہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے آج پڑھائیاں پڑھ لی ہیں، لیکن اس کے باوجود گھر کا کام عورت ہی کی ذمہ داری رہے گی، اور اس میں کوئی آر نہیں محسوس کرنا چاہیے، کوئی شرمانا نہیں چاہیے کہ انسان بس محض گھر کا کام۔ پہلے تو ہاؤس وائفز کہلاتے تو شکر اب ہوم میکر آنے لگ گیا یہ نا۔ ہاؤس وائف کا کیا مطلب ہے کہ آفس کی وائف کوئی اور ہوتی ہے اور ہاؤس کی وائف کوئی اور ہوتی ہے؟ ایسا نہیں ہے نا۔ تو اب ہوم میکر تو شکر ہے گھر ہم نے اپنے ہاتھوں میں گھروں کو اٹھا رکھا ہے، اپنے کندھوں پر اپنی گھر کی ذمہ داریوں کو اٹھا رکھا ہے۔ یہ شرمانے کی بات نہیں ہے۔ صرف جاب کرنے والی اور پیسے کما کے لانے والی ہی بیوی یا عورت سوسائٹی میں مقام نہ پائے، بلکہ وہ ضرور پائے
جس نے کہ اپنی ساری جو ہے وہ محنتیں اپنے گھر پہ لگا رکھی ہیں، جس نے اپنی ساری توجہ اپنے بچوں کے اوپر صرف کر رکھی ہے، جس نے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کا، اپنے شوہر کا، اپنے بچوں کا جو ہے وہ بے دام غلام بنا رکھا ہے کہ کوئی قیمت بھی نہیں ادا کرنی پڑتی اور کر رہی. اور اگر قیمت ہے بھی کہیں پر کہ شوہر کما کے لاتا ہے اور بیوی گھر دیکھ رہی ہے، تو دونوں کے اوپر احسان ہے، دونوں کے اوپر احسان. ایک آدمی محض احسان نہ جتائے کہ میں کما کے لاتا ہوں، دوسری کا بھی احسان مانے کہ دوسری نے اپنے تمام راستے بند کر کے اپنے آپ کو اس کے گھر کے لیے جو ہے وہ روک رکھا ہے اور اس کے گھر میں محنت کر رہی ہے. ہمیں یاد آتا ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ کے بارے میں، ان کی باتوں کے اس میں انہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں ایک دفعہ یہ بات لکھی تھی کہ جب اتنا بڑا کام کیا مولانا مودودی رحمہ اللہ نے کہ ایک جماعت اسلامی بنائی، اور اتنا بڑا جب کبھی جماعت اسلامی کی کوئی پروگراموں میں ان کے زندہ باد کے نعرے لگتے تھے، اور ماشاءاللہ سے آج جو تفہیم القرآن کا کام ہے، جو جماعت اسلامی کا کام ہے، ہمیں کمی کوتاہی کہیں پر دکھائی دے سکتی ہے، لیکن ایک پوری جماعت ہونے کی حیثیت سے جو سوچ اور جو فکر ملی ایک انسان کو، مولانا نے جو ماڈرن لائف اور ماڈرن جو ہے وہ ایجوکیٹڈ لوگوں کو جس طرح دین سے متعارف کرایا اور دین کو جس طرح ماڈرن لوگوں سے متعارف کرائی ہے، ان کا کمال ہے ماشاءاللہ. تو اور پڑھے لکھے لوگوں میں، ایجوکیٹڈ لوگوں میں جو تعارف ہوا دین کا، ورنہ تو ایجوکیٹڈ لوگوں نے تو دین چھوڑ رکھا تھا. اور ماشاءاللہ یہ سارا سب کچھ مولانا کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آپ نے بالکل نئے انداز میں دین کا تعارف کرایا. تو مولانا کہتے ہیں کہ جب مجھے کسی مجلس میں میرے اوپر زندہ باد کے نعرے لگائے جاتے ہیں تو میرے دل سے حمیدہ بیگم زندہ باد کے نعرے نکلتے ہیں. اور یہ کون تھی حمیدہ بیگم؟ یہ ان کی بیگم تھی، یہ ان کی وائف تھی کہ اس کے زندہ باد کے نعرے نکلتے ہیں میرے دل سے، اس لیے کہ میں یہ کام اس لیے کر سکا کہ حمیدہ نے میرے پورے گھر کو، میرے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹ رکھا تھا. مجھے کوئی فکر نہیں تھی کہ میرے بچے کیسی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، میرے بچے اور میری فیملی کہاں ہے اور کدھر ہے. تو اس نے جتنی قربانیاں دی ہیں میرے اس کام کے لیے کہ میں راتوں کو جاگتا رہا، میں دن بھر اپنے جماعت کے کاموں میں مشغول رہا، اس نے ہر چیز یعنی اپنے شوہر کی قربانی دی، اپنے وقت کی قربانی دی، اپنے خوشیوں کی قربانی دی، اپنے آرام کی قربانی دی. کچھ نہیں چاہا مجھ سے اس بڑے کام کی وجہ سے. اور جتنی اس نے مجھے سپورٹ کیا، جس کی وجہ سے آج میں یہ کام کر سکا. تو میرے دل سے حمیدہ بیگم زندہ باد کے نعرے نکلتے ہیں. کیا کم بڑا کام ہے یہ کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو نیچا دیکھے، اس کی عزت نہ کرے، اس کو گرائے، اس کو ذلیل سمجھے. نعوذ باللہ من ذالک. بس یہ بات صرف ایک عورت ہونے کی حیثیت سے نہیں کہہ رہے. ہم جو لوگ پڑھنے لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے دونوں تصویروں کا دونوں رخ موجود ہوتا ہے. یہ بات صرف عورت ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے، بلکہ یہ بات ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ہے، ایک انسان کی حیثیت سے سب سے پہلے، اس لیے کہ انسانیت کا تقاضا ہی یہی ہے. اس کے بعد مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو یہ اور بڑھ جاتا ہے، اللہ کا بندہ بننے کی حیثیت سے تو یہ اور بڑھ جاتا ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ اپنے دوسرے اللہ کے بندے کو نیچا جانے. تکبر اس لیے تو منع ہے، متکبر اسی لیے تو جنت میں نہیں جائیں گے. اللہ کو یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ میرا بندہ کسی دوسرے میرے بندے کو حقیر جانے. ہاؤ کم؟ تم یہ کیسے کر سکتے ہو کہ میرے بندے کو حقیر سمجھو؟ اور خاص طور پر اپنے ان خدمتگار بیویوں کو یا محنت کرنے والی بیویوں کو جو آپ کے گھر میں یعنی شوہروں کے گھر میں محنت کر رہی ہیں اور جو جنریشنز نکال رہی ہیں، جو اولادوں کو پال رہی ہیں. تو یہ بہت بڑا کام ہے ہوم میکرز کا. اگر یہ بات اللہ کرے کہ ہر گھر والوں کو، ہر شوہروں کو سمجھ میں آ سکے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اپنی بیویوں کو رسپیکٹ دینا سیکھیں. اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ محض بیویوں کے رسپیکٹ کی بات ہونی چاہیے، ہم یہ کہہ رہے ہیں شوہروں کے رسپیکٹ کی بھی بات ہونی چاہیے. لیکن اس کی شروعات ہم ابھی بھی یہی کہیں گے، اس کی شروعات شوہروں سے ہونی چاہیے، اس لیے کہ قربانی زیادہ لڑکی نے دی ہے. وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آئی، اس کو عزت ملے گی تو عزت ضرور ملے گی شوہر کو بھی. لیکن اگر اس کو عزت نہیں دی جائے گی تو پھر وہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں تنگ ہو کے پھر یہ جو عزت اس نے اپنے دل میں بنا رکھی تھی اپنے شوہر کی کمی آنے لگ جاتی ہے. تو یہ جو عزت دینے سے عزت ملتی ہے
محبت کرنے سے محبت ملتی ہے، ایک طرفہ ٹریفک کبھی بھی نہیں چلتی زیادہ دیر تک۔ لوگوں نے یہ بھی دریافت کیا، ہم اب آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف، یہ بھی دریافت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو کیا رنگ رہتا۔ اب اس کو بھی دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں الین الناس بسام ضاحکن، اللہ اکبر، سب سے زیادہ نرم خو، بہت ہی سافٹ، پولائٹ، متبسم، سب سے زیادہ مسکرانے والے۔ اور ہمارے پاس زندگی میں تو مسئلہ یہ پیدا ہو گیا، بیویوں کو دوسری طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی ایک منی بیگم کا شعر بن کے رہ گئی کہ ایک بار مسکرا دو۔ اس حسرت میں جیا جا رہا ہے کہ کوئی ایک بار مسکرائی دے ہمارے لیے۔ ایسا نہیں ہوتا، باہر والوں کے لیے تو دانتے کھلے ہوتے ہیں، مسکراہٹ لگی ہوتی ہے چہرے کے اوپر، بلکہ چپکی ہوتی ہے، اور یہاں پر غصہ اور ناراضگی چپکا رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مسکرانے والے، خندہ جبیں، رسپیکٹفل، یہ ان کی شان تھی، یہ ان کی شان تھی۔ ہم دوبارہ کہتے ہیں اس بات کو، ہم سب اپنے لیے دیکھیں، اپنے گھر والوں کے لیے۔ الین الناس، جھک کے رہنے والے لوگوں کے آگے، لین، تو ان کی شان یہ تھی۔ اور یہی شان کہاں دکھائی دیتی، کتنا جھکاؤ تھا کہ کسی خادم کو بھی نہیں جھڑکا، بیوی کو تو چھوڑ ہی دیں آپ، یا دوسرے گھر والوں کو تو چھوڑ ہی دیں آپ، کسی خادم کو بھی نہیں جھڑکا، اور مسکراہٹ آپ کے چہرے پر ہوتی، ریسپیکٹ آپ کی طبیعت میں موجود ہی تھی۔ تو یہ تھا رنگ۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم اپنے گھر والوں کے لیے کہاں کھڑے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے۔ اپنی ذات سے سیرت سیکھ رہے ہیں، اور اتنی خوبصورت سیرت دیکھ رہے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے نبی، حق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی اپنے اہل و عیال کے لیے شفیق نہ تھا، یعنی آپ کی شفقت اور محبت اپنے گھر والوں کے لیے ایسی تھی کہ اس کی مثال دی نہیں جا سکتی تھی۔ ایک بار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تو اپنا وقت 3 طرح کی مصروفیتوں میں صرف کرتے تھے۔ اب میرا وقت کہاں خرچ ہو رہا ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں اس میں دیکھتے ہیں کہ آپ نے وقت کی کیا تقسیم کر رکھی تھی، آپ نے اپنا وقت کیسے ڈسٹریبیوٹ کر رکھا تھا۔ کچھ وقت اللہ کی عبادت میں صرف ہوتا۔ 3 طرح کی مصروفیت تھی۔ پہلی مصروفیت کیا تھی؟ پرائرٹی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں صرف ہوتا۔ دوسری چیز کیا آتی ہے؟ کچھ وقت اہل و عیال کے لیے تھا۔ دوسری چیز اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور کچھ اپنے آرام کے لیے تھا، اور کچھ اپنے آرام کے لیے تھا۔ پھر انہی اوقات میں سے ایک حصہ ملاقاتیوں کے لیے نکالتے تھے، جن میں مسجد کی عام مجالس کے علاوہ خاص گفتگو، یعنی خاص جو ہے وہ مجالس اور خاص میٹنگز، اسپیشل میٹنگز کے لیے، اور اپنے مہمان یا دوست آ کر ملتے، یا کچھ لوگ ضرورت اور حاجت لے کر آتے، تو دیکھا جائے تو آرام کے لیے بہت ہی کم وقت رہ جاتا تھا۔ یعنی یہ سارے کام پھر کون سے اوقات میں؟ وہ جو آرام کا وقت ہوتا تھا، پھر یہ سارے کام ان سارے اوقات میں ہوتے تھے۔ تو جو اللہ کی عبادت ہے اس کی پرائرٹی اور اپنے گھر والوں کی پرائرٹی دکھائی دیتی ہے اس میں، ماشاءاللہ سے۔ تو میرا وقت کہاں، کتنا تقسیم ہے، کن چیزوں میں تقسیم ہے، میں اپنے گھر کے کاموں کو کتنا وقت دے رہی ہوں، اس کو دیکھا جائے تو پھر اللہ کہاں گیا؟ این اللہ، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ پھر بڑا مشہور این اللہ پر وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، آپ کو سناتے ہوئے چلتے ہیں کہ کیا ایمان ہوتا ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں، وہ جھلک دکھائی دیتی ہے اس میں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک بار ایک راستے میں سفر کر رہے تھے، ایک چرواہا ان کو دکھائی دیا جو بکریوں کا چرواہا تھا۔ انہوں نے اس کو جو ہے وہ پوچھا کہ یہ بکری تمہاری ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو میرے مالک کی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے،
پھر تم ایسا کرو کہ ایک بکری مجھے تم بیچ دو، اس لیے کہ اور پیسے تم جو ہے وہ رکھ لو۔ تو کہنے لگا کہ میں کیسے بیچوں، یہ تو میری بکری ہی نہیں ہے، میرے تو مالک کی اس کی اجازت کے بغیر میں کیسے بیچ سکتا ہوں؟ آپ نے کہا کہ اسے کیسے پتہ چلے گا بھلا، تم بیچ لو، میرے ہاتھ سے پیسے رکھ لو، اور تم کہہ دینا کہ بکری تو پہاڑوں کے اوپر چڑھ گئی تھی اور وہاں سے گر کے مر گئی، کیا فرق پڑتا ہے اس سے، اس کو وہ تھوڑی آ رہا دیکھنے کے لیے۔ یعنی آپ ٹیسٹ لینے کے لیے یہ بات کر رہے تھے اس کا، یہ نہیں تھا کہ آپ نعوذ باللہ اتنا بڑا صحابی کسی کو غلط کام کی طرف دعوت دے رہا ہو، بلکہ معاملہ یہ تھا کہ آپ ٹیسٹ دینے کے لیے یہ باتیں اس سے کر رہے تھے، ٹیسٹ لینے کے لیے اس کا۔ تو اس نے کہا کہ میں اگر مالک سے یہ کہہ دوں، میں اگر آپ کے ہاتھ سے بکری بیچ دوں، پیسے اپنے پاس رکھ لوں، اور مالک سے یہ کہہ دوں کہ بکری گر کے مر گئی ہے پہاڑ پر سے، تو فَأَيْنَ اللہ، تو پھر اللہ کہاں ہے، تو پھر اللہ کہاں ہے؟ اللہ اکبر، میری زندگی میں اللہ کہاں ہے؟ آپ کی زندگی میں اللہ کہاں ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے مستقل درس اور بار بار یاد دہانی کیوں چاہیے ہمیں اس امت کو؟ اللہ کہاں ہے جس نے کہ سب کچھ ہر ایک چیز سے نواز رکھا ہے؟ اللہ کہاں ہے جس نے آگے آنکھیں دے رکھی ہیں؟ اللہ کہاں ہے جس نے کہ ہاتھ اور پیر دے رکھے ہیں؟ اللہ کہاں ہے جس نے صلاحیتیں دے رکھی ہیں؟ اللہ کہاں ہے جس نے پیر کو چلنا پھرنا سکھایا ہوا؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے پیروں پہ نہیں چل پاتے، اپنے بٹ سے گھسٹتے ہیں زمین پر۔ اللہ کا شکر ہے ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ تو اگر ہم ان میں سے نہیں ہیں، ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، ہمارے پیر چلتے ہیں، تو پھر اللہ کو بھول کے ہم ان تمام چیزوں کا استعمال تو کریں جو اس کا گفٹ ہیں، لیکن اس کو یاد نہ کریں۔ این اللہ، اللہ کہاں ہے جس نے ہمیں بھیک مانگنے سے روک رکھا ہے، جس نے عزت کی زندگی دے رکھی ہے، جو 3 وقت میں کھلا پلا دیتا ہے ہمیں، جس نے ہمیں ڈھانپ رکھا ہے، سردی میں سردی کے جو ہے وہ کپڑے موجود ہیں، گرمی میں گرمیوں کے کپڑے موجود ہیں، سر کے اوپر چھت موجود ہے، ہمارے بیوی بچے سلامت محفوظ ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو میری زندگی میں اللہ کہاں ہے؟ میرا وقت کتنا بٹا ہوا ہے؟ میرے لیے اللہ کے آگے سر بسجود ہونے کے لیے، اللہ کے قدموں پر سر رکھنے کے لیے وقت کیوں نہیں ہے، جس نے کہ سب کچھ دے رکھا ہے؟ تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے اللہ کو یاد رکھے کہ میرا اللہ جس نے مجھے پیدا کیا، یہ اس ٹیسٹ پیریڈ میں مجھے دیکھنا چاہتا ہے کہ میں کتنا اس کو لوٹاتا ہوں، میں کتنا اس کو لوٹاتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ یقین جانیں، ہم پوری طرح سجدے میں پڑا رہنے والا انسان بھی جو پیدائش سے لے کے اگر اپنی موت تک سجدے میں پڑا رہے، اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ کا حق کوئی نہیں ادا کر سکتا ہے، اور ہم بہت کمزور انسان ہیں، لیکن توجہ بھی نہ ہو، درد بھی نہ ہو، دکھ بھی نہ ہو، آنسو بھی نہ گرے انسان کو شرمندگی کے، تو پھر شرمانی چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ اپنے جو وقت تھا کہ آپ اس بندگی کو بجا لانے کے لیے عمر بھر آپ کا یہ معمول رہا کہ رات کے دوسرے نصف حصے میں، یعنی جو سیکنڈ ہاف ہوتا تھا رات کا، اس کے شروع کے ٹائم میں جاگ کر بیدار ہو کر مسواک اور وضو کے بعد تہجد ادا کرتے تھے، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، اور بعض اوقات اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ قدم مبارک پیر کے اوپر ورم آ جاتا تھا، سوج جاتے تھے پیر آپ کے کھڑے رہنے کی زیادتی کی وجہ سے۔ اور صحابہ اس مشقت پر عرض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی خاص مغفرت کر رکھی ہے، آپ کے تو سارے گناہ معاف کر رکھے ہیں، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اے اللہ کے رسول، آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے تو سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔
تو جس کے سارے گناہ معاف ہو چکے تھے اس کا جواب کیا تھا، وہ سنیے، ہم اور آپ سنیں۔ ہم گناہ گار لوگ جن کی غفلت کا کوئی حال نہیں، جن کے نمازوں کا اگر کچھ نماز بھی پڑھتے ہیں ان نمازوں کا کوئی حال نہیں، کچھ اللہ کے راستے میں دیتے بھی ہیں اس کا کوئی حال نہیں، اور جو اپنا وقت برباد کرتے ہیں اس کا کوئی حال نہیں، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی ناراضگی میں استعمال کرتے ہیں اس کا کوئی حال نہیں۔ ہم اور آپ اپنا حال دیکھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھیں اور آپ کا جواب سنیں۔ تو آپ نے اپنے جان کو گھلانے کے بارے میں جو بات کی وہ کیا تھی کہ آپ نے کیا جواب دیا؟ افلا اکون عبدا شکورا، اگر اللہ نے میرے اوپر اتنی نوازشیں کی ہیں تو پھر میں کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا احسان شناس اور شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال، کہ آپ نے اپنے آپ کو سب سے پہلے، ہم جس کام کو سب سے آخری رکھتے ہیں نا، آپ نے اس کام کو سب سے پہلے رکھا ہے۔ اور یہ محض سننے کی بات نہیں ہے کہ ہم نے سن لیا، آج ہم تھوڑا ہل گئے، آج ہمیں کچھ بات دوبارہ سے یاد دہانی ہو گئی میری، بلکہ یہ کرنے کا کام ہے۔ لکھیں اپنی جگہ پر، اپنی کاپی پر ہم بھی لکھیں، آپ بھی لکھیں، کتنی جگہ پر ہم ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس لکھنے کے باوجود ناکام ہوتا ہے انسان، تو اللہ نے اسی لیے تو توبہ رکھی ہے، اسی لیے تو کہا ہے کہ بار بار التائبون، میری طرف بار بار پلٹنے والے، تم لاکھ عہد کرو گے، تم لاکھ عزم کرو گے، تم لاکھ اپنے آپ کو جو ہے وہ کوشش کرو گے، کہیں نہ کہیں پھر بھی کمی، میرے حق جیسا تو حق ادا نہ کر سکو گے، جو میرا حق ہے وہ تو ادا نہ کر سکو گے، تو پھر توبہ کرتے رہو، میرے آگے معافیاں مانگتے رہو، میرے آگے جھکے رہو۔ تو یہ ہے اصل بات کہ ہم بھی لکھیں، آپ بھی لکھیں کہ عبادت کا وقت میری زندگی میں ہونا چاہیے، ایک عبادت کا وقت کہ اللہ کے لیے، کہ نمازیں تو اپنے لیے پڑھنا ہے، ہم سمجھتے ہیں اللہ کے لیے پڑھنا ہے، لیکن اللہ کی بندگی کی جائے گی وقت پر، اللہ کی پکار پر۔ جیسے کہ پچھلی بار ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم کیوں نہیں یہ کہہ سکتے ہر اذان کے وقت کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ مومن کا ترانہ ہے، حاجیوں کا ترانہ نہیں ہے، یہ میرا اور آپ کا ترانہ ہونا چاہیے۔ اپنی زبان سے ادا کریں ان الفاظ کو اور نماز کی طرف لپکیں۔ ہم کیوں سارے دن گھر میں باورچی خانے میں اور لوگوں کے ساتھ باتیں کرنے میں، لوگوں کے ساتھ باتیں کرنے سے کچھ نہیں ملنا ہے ہم کو اور آپ کو، سوائے اس کے کہ ہم پھر سے غیبت کر جائیں اور پھر کچھ ہماری زبانوں سے ایسا نکل جائے۔ ہاں، کانٹیکٹ میں رہنے کے لیے، رابطہ بڑھائے رکھنے کے لیے، ایک دوسرے کے حالات کے لیے، نیکی کے نیت سے، ایک دوسرے کی خبر گیری کے لیے، عیادت کے لیے، یہ سب کچھ جو اللہ کو پسند ہے وہ تو ضرور کرنا چاہیے، لیکن اللہ کو بھول کے نہیں کرنا چاہیے، اللہ کو بھول کے نہیں کرنا چاہیے۔ پرائرٹی اللہ کی رب، ہمارے آقا، ہمارے مالک کی ذات ہے، وہ ہے، اس کے بعد اس کے بندے بھی آتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ہے اصل بات کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کہ میرا وقت اللہ کی کتاب میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، یہ اللہ کی نماز وقت پر پڑھنا، اور نماز میں سب سے زیادہ لمبا قیام، اور پھر اللہ کی کتاب کو پڑھنے کا ثواب جو موجود ہے، کہ وہ ہدایت کی کتاب ہے، ثواب بھی دیتی ہے اور دنیا کی حقیقت بھی سکھاتی ہے اور آخرت کی فکر میں بھی مبتلا رکھتی ہے، اور انسان کو بتاتی جاتی ہے کہ تمہارا راستہ کون سا ہے۔ اللہ کی کتاب وہ رسی ہے جو ایک طرف اللہ نے پکڑ رکھی ہے اور دوسری طرف انسانوں کے ہاتھوں میں ہے۔ تو میں کتنا اللہ کے وہ کڑے کو، اس رسی کو پکڑنے کی، تھامنے کی، سیکھنے کی، پڑھنے کی، یاد کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میرا وقت کہاں جاتا ہے؟ 24 گھنٹوں کو اگر دانتوں سے پکڑ کے نہ چلیں ہم نا، تو یقین جانے کی زندگی ختم ہو جائے گی اور حسرتیں لے کے اس دنیا سے جا رہے ہوں گے۔ کاش ہم نے یہ کیا ہوتا، کاش ہم نے کچھ اپنی زندگی میں کوئی پرائرٹی لسٹ بنائی ہوتی، کچھ ترجیحات دیے ہوتے اپنی زندگی میں، کاش ہم نے اپنی زندگی کے وقت کو کچھ حصوں میں تقسیم کیا ہوتا۔ جس کی زندگی کے سے ہمیں لینے کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کاش کہ ہم نے اس کی زندگی سے کچھ سیکھا ہوتا۔ آپ کو دوسری جھلک اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔